اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ایک درویش کا قصہ ہے، ایک بہت پرہیزگار اور نیک انسان کا، جنہوں نے خود کو ایک آزمائش میں ڈال لیا تھا، مگر جلد ہی ان پر اپنے کیے کی حقیقت کھل گئی اور انہوں نے خدا کے کاموں میں مسحلت کو سمجھا اور اپنے دنیا میں آنے کا مقصد جان لیا۔ کہتے ہیں کہ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ محنت کے بغیر حلال رزق عطا ہو اور ان کا زیادہ وقت عبادت میں گزرے۔ بزرگ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ مجھے روز کی مشقت سے بچا اور حلال رزق عطا فرما۔ میں زیادہ عبادت نہیں کر پاتا کیونکہ دن کا خاصا وقت معاش کی باغ دوڑ میں گزر جاتا ہے۔ اس رات جب بزرگ سوئے تو خواب میں کسی پہاڑ کے نزدیک ایک جنگل دیکھا جس میں ایک جگہ بہت سے پھلدار درخت تھے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی تھی اور یہ خواب ایک اشارہ تھا۔ بزرگ نے جنگل میں جا کر بہت سے پھل توڑ لیے اور گھر لے آئے۔ وہ نہایت میٹھے اور فرحت بخش تھے اور ان کا شکم بھرنے کو بہت تھے۔ درویش نے محسوس کیا کہ ان پھلوں کو کھانے سے ان کی گفتگو اور لب و لہجے میں بڑی تاثیر اور شیرینی پیدا ہو گئی اور ان کا کلام سن کر لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان سے بڑی محبت کرنے لگے ہیں۔ اب انہیں چاہنے والے ہر وقت گھیرے رہتے اور یوں ان کو عبادت کا وقت نہ ملتا۔ بزرگ کے دل میں ایک اور خیال آیا اور انہوں نے دعا کی، اے پروردگار مجھے وہ انعام عطا فرما جو سب سے پوشیدہ ہو۔ اس دعا کے بعد ان کی قوت گویائی جاتی رہی۔ بزرگ کے دل کو اطمینان ہوا کیونکہ پہلے ان کی گفتگو سننے کے لیے ہر وقت لوگ ان کے پاس حاضر رہتے تھے، لیکن اس طرح رفتہ رفتہ سب دور ہو گئے اور یوں ان کو عبادت کا زیادہ سے زیادہ موقع ملنے لگا اور قرب خداوندی میں لطف آنے لگا۔ ایک بزرگ روزی کمانے اور محنت و مشقت کی فکر سے آزاد تھے اور لوگوں سے بھی چھٹکارا مل گیا تھا۔ بزرگ کے پاس کمائی کے دنوں کا ایک درہم بچا ہوا تھا جس سے انہوں نے اپنی آستین میں سی رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ان کا گزر جنگل کے قریب سے ہوا جہاں ایک لکڑہارے کو دیکھا جو بہت تھکا ہوا اور پسینے میں شرابور تھا۔ بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہ درہم اسے دے دوں، مجھے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل رزق دے رہا ہے، لیکن اس درہم سے یہ لکڑہارا 2-4 روز کی مشقت اور روزی کے غم سے بچ جائے گا۔ جنگل میں ملنے والا وہ لکڑہارا دراصل ایک روشن ضمیر اور متقی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر خاص کرم تھا۔ بزرگ نے خود یہ واقعہ بتایا کہ اس نے کشف سے میرے دل کی ہر بات جان لی اور غصے سے بھر گیا۔ اس نے اپنی لکڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھا اور دعا کی کہ یہ سب سونے کی بن جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ دیکھ کر مجھے ہوش نہ رہا۔ جب حواس بحال ہوئے تو ولی اللہ دعا مانگ رہا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری کرامت میری شہرت کا باعث نہ بن جائے، اس لیے ان لکڑیوں کو اپنی اصل حالت پر کر دے۔ اور اس بار بھی اس کی دعا قبول ہوئی
اس مرد نے مجھے دیکھا اور لکڑیاں لاد کر اپنی راہ چل دیا۔ بزرگ نے کہا کہ میں نے اس واقعہ کا بھید پا لیا۔ قدرت نے مجھے سمجھایا تھا کہ اس کا ایک باقاعدہ نظام ہے جس سے ہٹنا مسائل پیدا کرتا ہے۔ تب سے میں دوبارہ محنت کر کے حلال روزی کی جستجو کرنے لگا، اور جو وقت ملتا اس میں خشوع و خضوع سے عبادت کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا۔ اس حکایت کو حضرت رومی سے منسوب کیا جاتا ہے، جو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ عبادات اور دنیاوی زندگی دونوں میں توازن پیدا کرنا چاہیے، اور دین میں فکر معاش اور حلال روزی کی کوشش ترک کرنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت پہ محنت کرنے والا، عبادت کرنے والا اور خدمت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔